نہ ہمیں بجلی پوری مقدار میں ملتی ہے اور نہ ہر وقت دستیاب ہوتی ہے۔ اب جب سولر کی طرف جا رہے ہیں تو اب ڈیمانڈ میں شارٹ فال کی طرف جائیں گے۔ اگر جس طریقے سے وہ سپلائی کا شارٹ فال تھا، اب یہ ڈیمانڈ کا ہو جائے گا۔ آئی پی پی ہے کیا؟ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ دو دہائیوں سے سنتے سنتے ہمارے کان بھی پک گئے ہیں۔ ذرا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بتائیں۔ یہ ایک آسان سی مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ویسے سچ میں یہ بات ہے کہ ذرا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ مثال لے لیں، ایک بڑا شہر ہے یا قصبہ ہے اور حکومت نے اس سب کو کھانا دینا ہے۔ اب حکومت سب کو کھانا نہیں دے سکتی، صارف ہی بل نہیں دے گا جس سے وہ ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا، تو حکومت کے لیے یہ تمام مشکلات آئے گی۔ تو حکومت تو مجبوری ہے کہ آپ کے پاس دو بڑے کلاس بن گئے ہیں۔ ایک کلاس وہ جو مڈل کلاس ہے، اور اپر مڈل، اور جو ہمارے امیر لوگ ہیں اپر کلاس ہے۔ ایک وہ کلاس بن گئی جو یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ آپ کے پاس وہ جو یہ انیشل کاسٹ نہیں افورڈ کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امت ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ ریاست کا کام اپنے ہر شہری کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں ریاستیں اپنا یہ فرض پورا کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ اس کی ایک مثال سولر پینل پر ٹیکس اور اضافی اور غیر ضروری رکاوٹیں بھی ہیں۔ جب بجلی مہنگی ہوتے ہوتے پہنچ سے دور ہو گئی تو لوگوں نے سوچا کہ متبادل راستہ اختیار کر کے نسبتاً سستی بجلی حاصل کی جائے، مگر حکومت کے حوالے سے کچھ ایسی اطلاعات سامنے آئیں کہ بجلی حاصل کرنے کا یہ طریقہ بھی مشکلات کا سامنا کرے گا۔ اس کے پیچھے کیا خوف کار فرما ہے؟ حکومت یہ اعلان کیوں کر رہی ہے؟ اس پر ٹیکس کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے ان کے اثرات کیا ہیں؟ اور عوام کو سستی بجلی فراہم کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب سابق ڈاکٹر عبداللہ صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا، اور سستی بجلی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے سولر پینل ہے، اس میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور آیا واقعی حکومت اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجاد عباسی صاحب، بہت شکریہ۔ امت ڈیجیٹل کا روایتی انداز برقرار رکھتی ہوئے ایک بہت ہی عوامی موضوع پر آپ نے آج اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں۔ دیکھیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جو سہولیات ہیں یا ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ جب ریاست ناکام ہوتی ہے آپ کو وہ سہولت دینے کے لیے، تو عوام اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال آپ یہ جو بجلی یا توانائی کی ضرورت ہے، اس کے اگر لیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے عوام کے بلب جو ہیں ان کو بھی روشن رکھے، ان کے فریج جو ہیں ان کو بھی بجلی مہیا ہو۔ اور جب حکومت یہ کرنے میں ناکام ہو گئی تو عوام نے ایک متبادل، جیسے ہی اس کو موقع ملا، ایک متبادل راستہ اپنے لیے، اپنی مدد آپ کے تحت جو شمسی توانائی کا حصول ہے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں آہستہ آہستہ شروع میں لوگوں کو بڑی اس نئی ٹیکنالوجی کی سمجھ بھی نہیں تھی کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جو انیشل کاسٹ تھی وہ بھی کبھی شروع میں بہت زیادہ تھی۔ یہ تقریباً آج سے 10 سال، ایک عشرے کا ٹائم بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ اس کے پیک کا ٹائم ہے۔ اب لوگ جب اس کو سمجھ گئے اور اس کو ان کو اختیار کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، تو تقریباً سارے عوام اس کی طرف شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کو بجلی مل ہی نہیں رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے گرمیوں میں، تو نہ ہمیں بجلی پوری مقدار میں ملتی ہے اور نہ ہر وقت دستیاب ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اپنے طور پر یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اب اس سے ہوا یہ کہ شروع میں تو اتنا نوٹس نہیں کیا تھا حکومت نے بھی، لیکن آپ کو ایک فگر بتاتے چلیں کہ ہمارے ملک کے یعنی بجلی کی جو کھپت ہے اس کا جو آدھا ہے، یعنی تقریباً 48% سے لے کر 50% تک وہ عام صارف ہیں جو گھریلو استعمال ہے، اور تقریباً کوئی باقی جو آدھی رہ جاتی ہے اس آدھی میں سے آدھی یعنی تقریباً 26% وہ صنعتوں کے لیے درکار ہوتی ہے، اور جو باقی آدھی ہوتی ہے تو وہ پھر ہمارے ایگریکلچر میں، بزنسز میں اور دیگر
جگہوں پر استعمال ہوتی ہے. اب وہ جو ہاؤس ہولڈ ہیں جو آپ کا بہت بڑا حصہ ہے وہ اگر اس کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے تو وہ اب حکومت کے لیے تھوڑی سی اب پریشانی کا سبب بن گیا. حالانکہ ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کے راستے ہموار کرنے چاہیے. ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ حکومت کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. حالانکہ وہ غلطیاں جس کی بھی ہیں، لیکن ریاست آپ بطور حکومت کے بجائے یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ وہ ایک یہ بنیادی ضرورت نہیں دے سکی. اس میں سب سے بڑی وجہ جو اگر آپ دیکھیں گے حکومت کو جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑی، یعنی پہلے جب جس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور یہ مسئلے تھے تو اس وقت ہمارے پاس جو شارٹیج تھا وہ سپلائی کا تھا. اچھا. یعنی ہمارے پاس ویسے انفراسٹرکچر بہت زیادہ ہے. اس وقت بھی اگر آج سے سال 2 سال پہلے کے اعداد و شمار دیکھیں تو تقریباً 40 سے 45 ہزار میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرنے کی ہمارے ملک میں انسٹالڈ فیسلٹی ہمارے پاس ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ساری انڈسٹری بھی فنکشنل ہو، سب کچھ فنکشنل ہو تو بھی ہمارے پاس کافی ہے، کیونکہ ہماری جو اوور کھپت ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ 30-35 ہزار میگا واٹ، یعنی 5-10 ہزار آپ سرپلس بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم تقریباً 5 سے 8 ہزار میگا واٹ کے شارٹ فال میں جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب جب سولر کی طرف جا رہے ہیں تو اب ڈیمانڈ میں شارٹ فال کی طرف جائیں گے. اگر جس طریقے سے وہ سپلائی کا شارٹ فال تھا اب یہ ڈیمانڈ کا ہو جائے گا کہ اگر جس طریقے سے لوگ بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں تو ہوگا یہ کہ آپ کے پاس بجلی تو ہوگی لیکن لوگ رہیں گے نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تو اس کو انکریج کرے. انکریج وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ حکومت کی کچھ مجبوریاں ہیں. وہ مجبوریاں ان کی اپنی پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا جو بھی ہے واٹس ایور، لیکن اس وقت جو مجبوریاں ہیں ان کی، اس میں سب سے پہلی مجبوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بجلی پیدا کرنے والے جو IPPs جن کو کہتے ہیں ان سے جو ہماری انڈیپینڈنٹ جو پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دیں عام آدمی کے لیے، یہ IPP ہے کیا؟ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 2 دہائیوں سے سنتے سنتے ہمارے کان بھی پک گئے ہیں. ذرا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بتائیں. یہ ایک آسان سی مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. ویسے سچ میں یہ بات ہے کہ ذرا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ مثال لے لیں، ایک بڑا شہر ہے یا قصبہ ہے اور حکومت نے اس سب کو کھانا دینا ہے. اب حکومت سب کو کھانا نہیں دے سکتی تو اس نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو اجازت دی کہ آپ اپنے اپنے کچن کھولیں اور لوگوں کو کھانا دیں. ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے، ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے، کوئی کھانا کھائے کہ نہ کھائے، آپ نے اتنا کھانا تیار کرنا ہے، لوگوں کو دے دیں، لوگ کھائیں یا نہ کھائیں، ہم آپ کو پیسے دیں. تو یہ IPPs اس لیے لائے کہ ہم بجلی نہیں دے سکتے سارے لوگوں کو اتنی زیادہ، آپ بجلی پیدا کریں، لوگوں کو دیں اور ہم آپ سے خرید، بلکہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم آپ سے خرید. تو یہ IPPs یہ ہیں جن کے ساتھ وہ کچن ہیں، جن کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے کچن یہ سولر کی صورت میں اپنا شروع کرے تو وہ لے نہیں رہے. اب حکومت کا تو ادھر سے پے اور ٹیک کا معاہدہ ہے، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے تندور کھول دیے، اور ادھر حکومت کا IPPs کے ساتھ ہے پے اور ٹیک. یعنی آپ نے لیں نہیں لیتے پے کریں، آپ نے معاہدہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دینے ہی، آپ بجلی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے اور اس ریٹ میں آپ نے ہمیں دینا ہے. تو اب حکومت میں تو ایک تو یہ کہ وہ کہاں سے دے گی اگر ادھر عام صارف جو ہے وہ سولر پہ کنورٹ ہو گیا. دوسرا جو ہے بڑا مسئلہ جو حکومت کا ہے وہ جس کو ہم گردشی قرضے، سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے جس کو کہتے ہیں. میں ایگزیکٹلی یہی پوچھنا رہا تھا کہ اس سے جڑا جو گردشی قرضے بھی وہ ریپیٹڈلی کہا جاتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے گردشی قرضے؟ وہ بھی میں ایک بڑی آسان سی مثال ہے. دیکھیں یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے نا، یہ بجلی کی پروڈکشن کا یہ پورا ایک ایکو سسٹم بنا ہوتا ہے. اس میں بڑے بڑے 3-4 وہ ہیں، جیسے صارف ہے، ہم لوگ صارفین، عام صارفین، کچھ ہمارے بجلی کے ڈسٹریبیوٹر جو ہمیں بجلی سپلائی کرتے ہیں، ڈسکوز جس کو ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن یا وغیرہ وغیرہ جو بجلی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیسکو ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس آ جاتے ہیں IPPs جو کہ ان کو بجلی دے رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر آتے ہیں فیول سپلائر جن سے فیول کول وغیرہ یہ جو IPPs وغیرہ ہیں ان سے لے. اب اگر فرض کریں ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا کام نہیں کر، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، صارف بل نہیں دیتا فرض کریں، یا صارف بل نہیں دے گا تو لازمی بات ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹنگ کمپنی ہے وہ اس کو پیمنٹ نہیں کر سکے گی IPPs کو. IPPs جو ہے تو وہ پیمنٹ نہیں کر سکیں گے فیول سپلائر کو، تو معاملہ ٹھپ ہونے لگ جائے گا. حکومت دیکھ رہی ہوگی کہ نہیں بھی کام تو چلنا چاہیے، اچھا جی اس IPPs کے پیسے ہم دے دیتے ہیں.
اچھا جی یہ بل کے پیسے ہم دے دیں, آپ کام چلائیں, روکے نہیں, بجلی آپ نے دینی ہے, فیول کے پیسے ہم دے دیتے ہیں. اور وہ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بلیک میل ہوتے ہیں کیوں, انہوں نے تو ملک چلانا ہوتا ہے. تو حکومت وہ زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہ اتنے پہنچ گئے ہیں کہ اب حکومت کے لیے اگر فرض کے ادھر سے یہ صارف سولر لے کر بند بھی ہو جائے تو بھی حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے ان کو دیتے ہیں. اور ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے جو حکومت کی مجبوری ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک گریڈ اسٹیشنز جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی مینٹین کرنا ہے. ان میں لوگ ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کی مینٹیننس ہوتی ہے, اس پہ اخراجات ہوتے ہیں. تو اگر فرض کر ایک صارف ہی بل نہیں دے گا جس سے وہ ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا تو حکومت کے لیے تمام مشکلات آئے گی. تو حکومت تو مجبوری ہے کہ وہ جو جیسے آپ نے کہا کہ ڈائریکٹلی نہ بھی کہے ڈر کے مارے, انڈائریکٹلی ایسی پالیسی اختیار کریں گے کہ وہ ڈسکریج ہو جائے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ 2 wrongs do not make 1 right. تو پہلی غلطیاں تو ہماری وہ ہیں جو ہم نے کر دی جس کی وجہ سے ہم آج یہاں پر پہنچے. اب جو دوسری غلطی ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم توانائی کے اس متبادل طریقے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کو ہم اپنے ایک ایسی پالیسی نہیں بنائیں گے کہ جس میں یہ کمپیٹیبل ہو جائے, جس میں ہم یہ اپنے سارے مسئلے بھی حل کر لیں اور یہ معاملہ چلتا رہے. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو عوام نے تو جانا ہے, نہیں جانا ہے تو اٹھ کھڑا ہونا ہے. یہ تو سمپل سی بات ہے کہ جہاں پر زد پڑے گی عوام کی مفادات یا پیٹ پہ ڈائریکٹ, اور باقی حکومتوں بدلنے کے لیے وہ کھڑے ہوں یا نہ ہوں, پیٹ کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کہیں سے کوئی ادھار لے کے, ظاہر ہے اس کے انیشیل جو انسٹالیشن ہے اس پر بھی مطلب اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. یہ آپ نے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ انیشیل جو اخراجات ہیں یہ ابھی تو خیر کچھ بہتری آ رہی ہے کیونکہ بڑی ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں, تو جو متروک ٹیکنالوجی ہے لوگ اس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. متروک تو وہ ذرا سستی پڑ رہی ہے, لیکن ابھی بھی جو آپ کے پاس جو شروع کے جو اخراجات ہیں وہ اتنے ہیں کہ آپ کے پاس 2 بڑے کلاس بن گئے ہیں. ایک کلاس وہ جو مڈل کلاس ہے اور اپر مڈل, اور جو ہمارے امیر لوگ ہیں اپر کلاس ہے. ایک وہ کلاس بن گئی جو یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتی ہے. دوسری جو ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ جو یہ انیشیل کاسٹ نہیں افورڈ کر سکتی. تو آپ ایک گاؤں کی مثال لے لیجئے کہ ایک گاؤں میں اگر فرض کرے 30 یا 40% یہ لوگ ہیں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں اور 60% جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, یہ اندھیرے میں رہتے ہیں اور وہ ہر وقت روشنی میں رہتے ہیں. تو اس سے ایک رفٹ سوشل ایشوز جو ہم سوشل سائنسز میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے جو نفرت عوام کی آپس میں اور اس سسٹم کے خلاف بنتی ہے. تو گورنمنٹ کو تو چاہیے یہ کہ اس کو ایسے انسینٹیوز اور ایسے طریقے کہ سب لوگ اس کی طرف آئیں, سب لوگ اس میں شامل ہوں. اگر حل کرنے کی دیکھیں ایک سوال آتا ہے نا, جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسئلے ہم نے بتا دیے کہ سرکولر ڈیتھ کا بھی مسئلہ ہے, گریڈ اسٹیشن کی مینٹیننس کی بھی, جو بھی مسئلے ہمارے پاس آ رہے ہیں گورنمنٹ تو اس کے لیے گورنمنٹ کوئی بھی بولڈ اسٹیپ, کوئی اور اسٹیپ چلائے. لیکن مستقبل کے لیے اس نے ایسا کرنا ہوگا کہ ان لوگوں کو ساتھ شامل کر کے, مثال کے طور پر کیا کیا جا سکتا ہے, آپ ساری انڈسٹریز کو فل ٹائم بجلی دینا شروع کر دیں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ چلے مسائل کی تو ہم نے نشاندہی کی, ظاہر ہے کہ ہم امت ڈیجیٹل کی کوشش یہ ہوگی کہ مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اگر حل بھی ہم تجویز کریں تو اس پر کہیں آگے چل کر عمل درآمد ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ سب کا بھلا ہوگا. تو کیا ایسے اقدامات حکومت کو لینے چاہیے تاکہ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو سکے؟ دیکھیں جو نیا کام آپ شروع کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز اسی پہ آپ کام کرتے ہیں, لیکن جب ایک پرانے مسئلے کو آپ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے حل کے لیے 2 چیزیں آپ لازماً, ایک حل ہوتا ہے قلیل المدتی فوری, آپ نے 1-2-3 سال میں کیا کرنا ہے, اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم. قلیل المدتی میں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی اور ذرائع سے اپنے خرچے کم کر لیں. سرکولر ڈیتھ ہے تو آپ جیسے کہ ہماری اس حکومت نے بات چیت کی بھی اور بہت سارے مسئلے اس نے کچھ حل بھی کر دیے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ, اس پہ کسی اور اس پہ بات کریں گے کہ وہ کہاں تک ان کو کامیابی حاصل ہوئی اور کس طریقے سے چلے گئے. دوسرے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر گریڈ اسٹیشنز کی مینٹیننس کا ہے تو یہ ٹیکس کا نام نہ دیں کہ سولر پہ ٹیکس ہے, کوئی گریڈ اسٹیشن مینٹیننس فیس کر دیں کسی لوگوں پہ کہ آپ ایک فیس وغیرہ اس پہ لا رہے ہیں. تیسری اگر آپ کے پاس آ رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو گردشی قرض ہے, گردشی قرضوں کے لیے آپ فوری طور پر ایسے معاملات اٹھائیں کہ باہر سے یا کسی بھی طریقے سے ونس فار آل آپ اس کو سیٹل کریں, وہ نہ ہے. تو یہ تو آپ کے پاس قلیل المدتی وہ آ گئے. طویل المدتی تو اب آپ نے بڑے دیکھیں کہ اب ہمارے پاس بڑی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے متبادل توانائی میں.
ابھی صرف یہ سولر پینل بھی اب یہ والے سولر پینل نہیں جو پرانے زمانے میں، ابھی اس میں بڑی ایڈوانس لیول کی آ رہی ہیں. اب آپ کے باقاعدہ دیواروں میں فکس ہونے والے آ رہے ہیں، بلکہ اب تو ونڈ انرجی والے کی طرف بھی معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے. اب اے آئی بلڈ آپ کے پاس، اچھا آپ کے پاس اسٹوریج کا مسئلہ، پہلے سولر آپ دن میں کرتے تھے، پھر رات میں آپ اسٹوریج کے لیے آپ بیٹری رکھتے تھے، لیتھیم بیٹری آ گئی. حالانکہ اس پہ کافی اعتراض ہے اور ویلڈ اعتراض بھی ہے کہ لیتھیم کے لیے آپ نے بہت زیادہ آپ ایک بڑی قیمتی ریسورس کو استعمال کر رہے ہیں، انوائرمنٹل امپیکٹس اس کے زیادہ ہیں. لیکن اب اس کے پاس سوڈیم آئنک ایک بیٹری آ رہی ہے جو بہت زیادہ آپ کے پاس، تو یہ ترقی ہوتی چلی جائے گی اور آپ اگلے 10-15 برسوں کا اگر آپ سوچیں تو آپ بہت ایڈوانس لیول پہ ہوں گے، یہ انرجی کے ذرائع آپ کے پاس موجود ہوں گے. تو آج آپ نے وہ اس لیول کی پالیسی اس پہ جو ہے وہ کام کرنا ہوگا لانگ ٹرم، کہ ہم اپنے سولر ولیجز بنائیں، سولر ٹاؤنس بنائیں اور باقاعدہ اسٹوریج کریں اور انڈسٹریز کو اس کی طرف مولڈ کریں، اور ان آئی پی پیز اور ان چکروں سے جو ہے ہم خود بھی نکلیں اور اپنی عوام کو بھی اس سے نکالیں. تو اگر ارادے ہوں اور اچھی جو سلسلہ ہو، آپ نے کچھ بولڈ اسٹیپ لازماً لینے ہو، عوام کو بتا دیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں حکومت، دیکھیں اس میں کیا ایسی بات ہے، کہہ دیں عوام کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ یہ مسئلہ اور ہم سب نے مل کے کرنا ہے. تو 2-4 سال آئیں، تکلیف کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو سب اس کے لیے راضی. ہمارے پاکستان کی عوام تو اس معاملے میں بہت اچھی. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ 20-25 برسوں سے آئی پی پیز، عوام کو آج تک یہ چکر کیا ہے، یعنی ایک کام کر لیتے ہیں اور وہ ٹرم سے ہی نہ واقف. تو آپ ہماری عوام ٹھیک ہے، لٹریسی ریٹ ذرا کم ہوگی لیکن سمجھ بوجھ میں ہماری عوام کسی سے کم نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ون کلک پہ آپ کو ساری چیزیں آ سکتی ہیں اس میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بڑے اہم نکات جو ہے وہ ہم نے آج ڈسکس کیے. بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت عوام کو، چونکہ حکومت عوام ہی کے منتخب نمائندوں کی ہوتی ہے، تو اسے عوام کے مسائل کو سمجھنا چاہیے اور ان کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایڈ ہاک بیسس پہ چیزیں کریں، کچھ چیزیں چھپانے کی کوشش کریں اور کم چیزیں جو ہے عوام کو بتائیں. اگر آپ ان کو اعتماد میں لے کے مسائل کی نشاندہی کے ساتھ اس کے حل کی طرف بڑھیں گے تو اس کے نتائج نکلیں گے. امید ہے کہ یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے آگے چل کر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہت شکریہ.